اب یہاں سے یہ بات مکمل ہوئی تو اب اگلا معاملہ کیا چھڑا کہ میں نے عرض کیا تمہید میں کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کوہ طور پہ چلیں گے جہاں پر آپ کی اللہ سے بات ہوتی ہے، تو ہم وہاں جا کے اللہ کے حضور شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں معافی دی، اتنا بڑا جرم جو ہم کر بیٹھے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، آپ نے ہم پر مہربانی کی، اب ہم واپس آ گئے، توبہ کر رہے ہیں اللہ کے حضور، توبہ بھی کریں گے، شکر گزاری بھی کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو اپنے قبیلے میں اس بنی اسرائیل میں سے چنا، جو نیک لوگ تھے 70، ان کو لے کر چلے گئے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے حضور توبہ کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک بادل سا آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور پھر آواز آتی تھی، اب اس آواز کو سنتے تھے، پھر اس کا جواب دیتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے وہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات پر تب یقین کریں گے جب ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو توریت لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے جب ہم خود آپ کے ساتھ جا کے کوہ طور پہ دیکھیں گے، اللہ ہمیں خود بتائے گا کہ یہ میں نے کتاب بھیجی ہے، تو تب ہم مانیں۔ تو حضرت موسیٰ 70 لوگوں کو لے کر گئے۔ یہ دو روایتیں ہیں ادھر جانے کی کہ یہ 70 لوگ جو ساتھ گئے تھے یہ کیوں گئے تھے۔ ایک یہ کہ اس شرک کے گناہ سے معافی کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے، اور دوسری روایت ہے کہ وہ اس بات پہ کہ توریت کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہم خود جا کے دیکھیں گے۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، حتی یہاں تک کہ نرل، نون ہم را دیکھ لیں گے اللہ کو جہرا ظاہر۔ تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پر نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تو میں بارہا یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایمان اور کفر کا معنی عام مفہوم میں صرف یہ مانا جاتا ہے کہ یعنی عام انا کی بات میں ہم کہتے ہیں کہ ایمان لانا، اور کافر کا کہتے ہیں کفر کرنا۔ تو میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ان کے معنی سیاق و سباق سے واضح ہوتے ہیں کہ یہاں کیا ہے۔ لغوی معنی عام انا کا بات ماننا ہی ہوتا ہے، اور کافرہ کا بات نہ ماننا، یعنی سادہ جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ بات ماننا اور بات نہ ماننا۔ اب یہاں پر موسیٰ پر ایمان لانے کی بات نہیں ہے، کیوں؟ موسیٰ کو تو یہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول تو مانتے تھے، فرعون کے سے جو نجات ملی، پھر یہاں پر آئے، تو موسیٰ کو اللہ کا رسول تو یہ مانتے ہیں، موسیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن جب موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ ہم یہ بات تمہاری نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھ لیں۔ تو یہاں نؤمن ایمان لانے کے معنوں میں نہیں ہے، بات ماننے کے معنوں کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہراً خود نہیں دیکھ لیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں ایک کڑک نے آ پکڑا، آخذہ پکڑ لیا تمہیں، صاعقہ ایک کڑک نے۔ اب اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ، اب ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ بات تو آپ سے ہوتی ہے، اگر کچھ جھلک دکھ جائے تو۔ اللہ نے کہا موسیٰ تاب نہیں لا سکو گے، دیکھ نہیں سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اشارہ، کوئی بات، تو اللہ نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر ایک ہلکی سی تجلی، ایک ہلکی سی جھلک، صرف ایک تجلی ایک آتی ہے، اگر یہ پہاڑ سہ گیا تو پھر اگلی بات دیکھیں گے۔ تو تجلی آئی، وہ پہاڑ پورے کا پورا ریزہ ریزہ ہو گیا،
یہ ہمارے ہاں جو کوہ طور سے سرما لانے والی رسم ہے، یہ وہ پہاڑ ہے وہ جو اللہ کی تجلی سے ریزہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ پیچھے تھے، تو آپ نے وہ حالت دیکھی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا تذکرہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو مطالبہ تو حضرت موسیٰ نے بھی ایک دفعہ اللہ سے درخواست کی تھی، تو اس پر اللہ نے پکڑ نہیں کی، لیکن بنی اسرائیل والوں نے کی تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا۔ یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو درخواست کی تھی وہ اللہ کی محبت میں کی، اور اس میں کوئی ضد نہیں تھی، ایک درخواست تھی، ایک محبت برا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی بات۔ اور پھر قرآن میں ہی ہے کہ اللہ روز قیامت جو جنت والے ہیں اللہ ان کو اپنا دیدار عطا کریں گے۔ یہ قرآن میں آگے چل کے اس کو بھی پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل والوں نے یہ جو مطالبہ کیا تھا یہ انہوں نے بطور ضد کیا تھا کہ انہوں نے کہا موسیٰ نہ، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم تب مانیں گے جب ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ضد تھی، یہ بغاوت تھی، یہ اللہ کی محبت میں اللہ کو دیکھنے کی بات نہیں تھی درخواست، یہ جہالت تھی، یہ بیوقوفی تھی، یہ ضد تھی ان کی کہ موسیٰ کی بات تب مان۔ جب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات عطا ہوئی ہے تو پھر اللہ کے رسول کی بات مان۔ دیکھیے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہی صرف مومنین کی بیان ہوئی ہے نا، متقین کی، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہیں، ہم نے مانا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم ایمان لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا قیامت کا جب اللہ حساب لے گا کل مخلوق سے، ہم اس بات پر ایمان لائے، ہم اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بن دیکھے ہم ساری باتوں پر ایمان لائے۔ جبکہ انہی کی طرح قریش نے بھی ایک دفعہ یہ مطالبہ کیا تھا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے اگر کتاب خود نازل ہوتی ہوئی دیکھیں گے تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، نعوذ باللہ کے۔ تو یہ ایسی ہی بات بنی اسرائیل والوں نے کی، لیکن یہاں پر فرق تھا کہ یہ موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ والی بات ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے، یہ اللہ خود آ کے ہم سے نہیں کہہ دے گا کہ ہاں یہ توریت میں نے نازل کی۔ اور قریش والے تو نعوذ باللہ سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم تب مانیں گے جب ایسا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ان کو پھر اللہ کی طرف سے کڑک آئی، ایک بجلی آئی اور یہ سارے ان کو دبوچا کیسے؟ یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اختتام یہاں پر وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے، یعنی دیکھتے رہ گئے کہ یعنی تم جس حالت میں تھے وہیں کے وہیں مر گئے۔ یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے مراد کہ ادھر انہوں نے مطالبہ کیا، ایک کڑک کو دیکھا کو آئی ہے اور آ کے ان کو دبوچ لیا ہے، یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب اس مرنے کے بعد کیا ہوا؟ یہاں سے ہمارا اگلا سبق شروع ہوگا۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا، اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ یہ دوبارہ یہاں یہ ساری باتیں، یہ سارے تذکرے، میں پھر بار بار ایک بات کو دہرا رہا ہوں، یہ کیوں ہیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہود جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ ایمان نہیں لا رہے، نعوذ باللہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں باور کرا رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو نا جو تمہارے آباء و اجداد یہ حرکتیں کرتے آ رہے ہیں، تم انہی کے نام لے وہ، انہی کے سر قدم نقش قدم پر چلتے ہوئے آج تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، کہ ان لوگوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک یہ نہ ہو، ہم تو نہیں کریں گے ایسے۔ تو آج تمہارے سامنے ساری باتیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ باتیں انہیں کون بتا رہا ہے؟ یہود کو، مدینہ کے یہود کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی بات سمجھنے کے لیے ان کے لیے کافی تھی کہ ان کی اپنی باتیں اندر کی جو توریت میں لکھی ہیں ایک ایسا شخص آ کے انہیں بتا رہا ہے جس نے توریت نہیں پڑھی ہوئی، جس کو ان کی تاریخ کی کوئی باتیں نہیں پتا ہیں،
وہ آ کے ان کو اتنی باریک باریک حوالے دے رہے کہ تمہاری یہ بات، تمہاری یہ بات، تمہارا یہ معاملہ، تمہارا یہ معاملہ. تو یہی بات سمجھ کے لیے کافی تھی کہ یقیناً اس ہستی کے پاس علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گی. لیکن وہ جس بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیونکہ وہ ضد میں تھے، انا میں تھے، سرکشی میں تھے، دشمنی میں تھے کہ ہم نے نہیں ماننا. تو جب یہ پہلو آ جائے تو پھر کوئی علم، کوئی عقل کام نہیں کرتی ہے. اب یہیں سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے بات کریں گے مزید تفصیل. پھر وہ ابھی اگلا سبق اور پھر اس سے اگلا سبق بھی ایسے ہی حوالوں پر مشتمل ہے کہ یہ لوگ کیا کیا خرابیاں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان پر کیسے کیسے مہربانیاں ہوتی رہیں. وہ تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں گے. آج کے سبق کے اعتبار سے کوئی بھی بات، خیال، سوال ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید آگے رابطے میں دیکھ لیں گے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.